खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, मोमिना इकबाल जो कि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये बताया था कि उनको PMLN के एक MPA हरासा कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी हुई है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और उन्होंने मरीम नवाज शरीफ CM पंजाब से दरख्वास्त की थी कि इस पर कुछ करें। अब मरीम नवाज शरीफ के लिए ख़वातीन रेड लाइन है, ये तो तयशुदा बात है ना। इस टाइम सूबे में हालत ये है कि अगर कोई खातून भी कोई काम कर दे, यानी ट्रैफिक वार्डन पे केस आया था, ट्रैफिक वार्डन को वो जदोकोब कर रही थी तो ट्रैफिक वार्डन ने धक्का दिया तो ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल हो गया। तो ये सूरत हाल है इस टाइम सूबे में। तो वो मोमिना इकबाल के मामले में भी कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जिन MPA का नाम सामने आया है वो ऑलरेडी एक आदि मुजरिम है बेसिकली। उनका नाम है साकिब चिद्दड़ साहब। ये चिन्योड़ से इलेक्ट हुए थे। इन्होंने बेसिकली तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया था, इमरान खान के नाम पर वोट लिया था, और फिर वो जीत कर नून लीग के साथ शामिल हो गए। और ये बेसिकली एक जराइम पेशा फ़र्द हैं। इन्होंने जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो वाला कारोबार कर करके पैसा कमाया हुआ है। ये करोड़पति अरबपति हो गए वो काम करके। और उसका सबूत ये आप देख सकते हैं कि ये गिरफ्तार होते रहे हैं। इनका कोई कज़न था जो ये काम करता था, वो सारी इन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं। अब मैं उन डिटेल्स में इस टाइम कहाँ जाऊँ, लेकिन इन्होंने वीडियो पे खुद सारे बयान दिए हुए हैं। ये 50,000 रुपया लेते थे पर केस का, बकौल इनके कि वो 50,000 लेके टेस्ट करवाते थे। ये टेस्ट जो होती है ना इनकी, जो डोनर होता है और जो रिसीवर होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। ये करते ये थे कि ये बाहर से, ओमान से, कतर से या दुबई वगैरह से ये पेशेंट आता था, उसको यहाँ पर फार्म हाउस लेते थे किराए पे, वहाँ ठहराते थे। फिर ये डोनर ढूंढ के लाते थे, गरीब आदमी, उसको दे देते होंगे 8-10 लाख रुपया, और फिर उस डोनर को भी वहाँ रखते थे फार्म हाउस पे। फिर उनकी टेस्टिंग करते थे और वो टेस्टिंग मैच हो जाती थी तो फिर वो उधर ऑपरेशन करते थे। 8-9 घंटे का ऑपरेशन होता था, और वो ऑपरेशन करके तो वो किडनी जो है वो दूसरे बंदे को लगा दी जाती थी जो कि बाहर से आया होता था, और उससे ये लोग करोड़ों रुपया चार्ज करते थे इस काम का। तो वो ये बार बार पकड़ा गया, ये FIA इसको बार बार पकड़ती रही है, पुलिस इसको पकड़ती रही है। लेकिन ये जो ये सिस्टम 2 नंबर लोगों को सपोर्ट करता है तो वो पैसे पूसे दे के छूट जाता होगा, और वो छूटते छूटते करते करते वो आज MPA बन गया हुआ है। तो अब जो चीज़ सामने आई है, एयरवायर ने उसको रिपोर्ट किया है कि इनको, ये जो MPA साहब हैं और इनकी जो वाइफ हैं, उनको 22 मई को NCCIA ने तलब कर लिया है। अब इस केस में होगा क्या, आई कैन टेल यू दिस कि कुछ भी नहीं होगा। ये मोमिना इकबाल के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट कर लेंगे। ये बड़े चालाक लोग हैं, और चूंकि इनमें कोई मतलब वो गैरत शहरत वाला मामला नहीं है। ये जो जराइम पेशा अफराद होते हैं ना, इनमें वो गैरत वाला मामला नहीं होता। ये पाँव भी बड़ी जल्दी पड़ते हैं, और जहाँ पर इनको मौका मिलता है अथॉरिटीज़ के साथ सेटिंग करने का, वो भी बड़ी ये जल्दी कर लेते हैं। मतलब करोड़ 2 करोड़ रुपया इनके लिए मसला ही कोई नहीं है, और आप अपने तफ्तीशी को पैसे खिलाए हों तो मसला ही कोई नहीं, सारा काम हो जाता है। इसीलिए छूटते रहे ना, इसीलिए आज तक ये छूटते रहे हैं, वरना इनको कोई सजा हुई थी, जेल चले जाते। तो अब ये मोमिना बरल इकबाल का केस सामने आ गया है और उसमें उनको तलब कर लिया है। अब अगर इसमें मरीम नवाज कोई किरदार अदा करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, इस पर सही जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो, और नवाज शरीफ साहब तक ये बात पहुंच जाती है और वो कहते हैं कि निकालो इस बंदे को इस पार्टी से, और मरीम नवाज उनसे कोई सिफारिश करती हैं कि ये MPA को निकाल लें हमारी जमात में से, फिर कोई बात है, फिर मैं बड़ा इंप्रेस हूँगा। अगर लेट्स से कि वो ऐसा कर लेती हैं, मरीम नवाज शरीफ ये सिफारिश करती हैं और इस MPA को अपनी जमात से निकाल देती हैं, तो मैं तो समझ लें नून लीग को 100% वोट डालूंगा अगले इलेक्शन में। मैंने सोचा हुआ था कि मैं नहीं वोट डालूंगा वो सोलर की पॉलिसी की वजह से, लेकिन अगर ये नून लीग ने कर लिया, ये मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने ये कर दिया कि उन्होंने इस जराइम पेशा फ़र्द को और औरतों को हरासा करने वाला जो इंसान है उसको अगर पार्टी से निकाल दिया MPA को, तो मैं तो 100% को वोट डालूंगा। बहरहाल अब ये 22 मई को इनको बुला लिया गया है। अब उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरह आगे मामला चलते हैं, हम आपको अपडेट रखेंगे उससे। फ़िलहाल मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं है कि मोमिना बेचारी को कोई ख़ास इंसाफ मिल सकेगा इस मामले में। बस ये होगा कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, वो कहेगा मैं आइंदा नहीं करूँगा, और फिर इनके मामला शायद ख़त्म हो जाए। अब
اندر کی بات کیا ہے, یہ وائف کیوں انوالو ہے اس میں, مومنہ نے وائف کے خلاف کیوں کیا ہوا ہے, درخواست دی ہے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم حاصل کر کے آپ کو ضرور اس بارے میں بتائیں گے. ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کہہ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تہران واپس چلے گئے. یعنی وہ آئے اور وہ سیدھا کوئٹہ گئے, وہاں پر آرمی چیف وزیر اعظم موجود تھے, ان سے ملے اور پھر وہ واپس تہران چلے گئے. دس از ویری انٹرسٹنگ. ظاہر بات ہے کہ بڑی ارجنٹ قسم کی کمیونیکیشن اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, جس کے لیے محسن نقوی آئے اور پھر دوبارہ چلے گئے. اب وہ ان کی جو ایک تصویر آئی ہے وہ جنرل احمد واحدی, کمانڈر ان چیف آف دا اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپ IRGC کے جو کمانڈر ہیں, کمانڈر ان چیف ہیں, ان کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ بھی ملے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو پہلا وزٹ ہوگا اس میں جو نچلے لیول کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی اور ان کے ساتھ معاملہ طے ہوئے ہوں گے, اور اس کے بعد ہی اس لیول پہ بات چیت گئی ہوگی کہ اچھا چلیں اب آپ IRGC کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا صدر سے ملاقات ہو سکتی ہے. اب سمجھ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے نا کہ اگر نیچلے لیول پہ بات چیت پازیٹیو ہو جائے یا کسی اگریمنٹ کی طرف سے جائے تب ہی اوپر آپ ملتے ہیں. سو دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ, قطر اور UAE نے بھی صدر ٹرمپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن جو ہے اس کو روکیں اور مذاکرات کو ایک چانس دیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں جو ریٹیلیشن میں اٹیکس ہوں گے ایران کی طرف سے وہ بہت ڈیٹریمنٹل ثابت ہوں گے. سو آل ڈیولپمنٹس آر سگنلنگ کہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. پروبیبلی ایک ڈیل یا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ شاید لکھا جائے, اور اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی کہ پاکستان نے جو پازیٹیو کردار ادا کیا اس جنگ کو روکنے کے لیے, کیونکہ دنیا کی اکانومی اس ٹائم ایٹ اسٹیک ہے, پاکستان بھی اس سے افیکٹڈ ہے. اور ہماری تو یہی, یا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو, اور اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ پراپرلی کھلے, جلدی کھلے, تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اوپر کہیں آسمان کو چھو رہی ہیں وہ واپس آئیں, اور جو مارکیٹس ہیں وہ دوبارہ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے جاری رکھیں اور وہ ان کی ویلیو اوپر جائے. سو میں اس پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہفتے 2 ہفتے میں مجھے اس پہ امید ہے کہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے. سو لیٹس سی, آئی ہوپ کہ ایسا ہو جائے. کل سہیل افریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی کوشش کی اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے اور پیچھے ہی ان کو روکا گیا, اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کے ساتھ ہوا وہ لوگ اپنے زبانی خود بتاتے رہے ٹویٹر پر. بہت برا حال تھا ٹریفک کا, موٹر وے سے بھی ٹریفک کو روک دیا گیا, لمبی لائنیں لگ گئیں, لوگ ذلیل و خوار ہو گئے, 6 7 8 گھنٹے روڈ پہ وہ ذلیل ہوتے رہے اور پھر وہ اپنی منزل کو پہنچے. بڑا مسئلہ رہا. اب سہیل افریدی نے ایک پریس کانفرنس میں دوبارہ بیان کیا ہے کہ وہ اگلے منگل کو دوبارہ آئیں گے. اگر شفا انٹرنیشنل سے عمران خان کا علاج نہیں کراتے ان کی فیملی کے موجودگی میں اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی موجودگی میں. سو اب یہ ہی از ٹرننگ اپ دا ہیٹ. اگر یہی سارا معاملہ اگلے منگل کو بھی جاری رہتا ہے تو پھر حکومت اور ریاست کیا سلوک کرے گی, کیا معاملات کرے گی, وہ دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے محمود چغزئی کی صدارت میں, اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن وہ پورے ملک میں پروٹیسٹ کریں گے انفلیشن کے خلاف, آئل پرائسز کے خلاف, اور عمران خان کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے اس کے خلاف. سو یہ تو میرے خیال سے بڑا انٹرسٹنگ ان کا ایجنڈا ہے. میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تیل کی پرائسز کے خلاف, اور بجلی میں جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس کے خلاف, فکس چارجز جو دیے جا رہے ہیں, یعنی عوامی مسائل جو ہیں اس کے خلاف یہ بہترین موقع ہے احتجاج کرنے کا. عوام ان کے ساتھ نکلے گی اور حکومت پہ پریشر پڑے گا تاکہ حکومت اپنے اقدامات کو واپس لے. اس ٹائم حکومت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ وہ کمی کریں. تو میں تو اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے, اور ایسا ہی ایکچولی ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی جمعے کے دن احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے, اور جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی آگے کا بھی پروگرام دے رہی ہے, بالکل کرنا چاہیے. اور تحریک انصاف کو عمران خان کے معاملے کو بالکل چھوڑ کر اور عوام کے جو مسائل ہیں, جو ٹیکسز ہیں, جو بجلی کے بلوں میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ, اور جو آئل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں اس میں جو 125
سے 150 تک جو ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے تحریک انصاف کو، اور عوام کو پلیٹ فارم دینا چاہیے کہ عوام بھی باہر نکل کر اپنا احتجاج رجسٹر کروا سکے. سو یہ میں تو اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ جمعے کو اچھے طریقے سے یہ کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ ٹیکسز واپس لے. $190 ملین جو کیس ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. اس میں سلمان کرن راجہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور وہ علاج کرانے کے لیے ٹوکیو گئے ہوئے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ علاج ٹوکیو میں کون سا ہو رہا ہے آنکھ کا. بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چھٹیوں پہ ٹوکیو نکل گئے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ پلان کیا ہوتا ہے وکیلوں نے. جب آپ اتنی زیادہ فیسز لیتے ہیں، اچھے خاصے امیر ہوتے ہیں یہ، تو وہ یہ ہماری جو ایلیٹ ہے انہوں نے سارا کچھ پلان کیا ہوتا ہے پہلے سے ہی، سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ نکل گئے ہیں وہاں پہ ٹوکیو اور وہ ساتھ یہ کہہ دیا کہ جی آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ کا علاج کروانے گئے ہیں. تو بہرحال وہ اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی وہ اور کوئی نہیں آپ میں سے وہ دے سکتا، ان کی ٹیم میں سے کوئی دلائل دے سکتا. تو انہوں نے کہا، سلمان کرن راجہ نے کہا کہ جی مجھے وکالت نامہ نہیں سائن کرانے دیا. اور وہ پھر ان کی ایک وہ لمبی بحث ہوئی اس معاملے میں، وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے گزشتہ سماعت کا آرڈر پڑھا ہے، ہم نے اپیلوں پہ دلائل شروع کرنے کا کہا تھا. سلمان کرن راجہ نے بتایا کہ سلمان صفدر کچھ صحت کے مسائل کا سامنا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. سلمان صفدر صحت کے مسائل کی وجہ سے کچھ ہفتوں تک موجود نہیں، کچھ ہفتوں تک انہوں نے بیرون ملک ٹوکیو میں چیک اپ کرانا ہے. چیف جسٹس نے کہا سلمان صفدر اگر موجود نہیں تو کیا کوئی اور بھی اپیلوں پہ دلائل نہیں دے گا، ان کی جگہ کوئی اور دلائل دے سکتا ہے. سلمان کرن راجہ نے کہا کہ ہمیں ابھی تک وکالت نامہ نہیں ملا. چیف جسٹس نے کہا ہم نے ملاقات کرانے کا آرڈر کیا تھا، آپ نے ملاقات کر لی، وکالت نامہ بھی دستخط کروا لیتے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہوں نے اپیلیں دائر کی تھیں، اس پر انگوٹھے بھی لگے تھے، وکالت نامے بھی تھے. سلمان کرن راجہ نے کہا کہ اس عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی ہے. دونوں متاثرہ فریق سزا معطلی مسترد ہونے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وکالت نامہ نہیں مل رہے. چیف جسٹس نے کہا وہ علیحدہ معاملہ ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو اپیلیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان کرن راجہ نے کہا کہ بشا بی بی اس کورٹ کی کسٹڈی میں ہے، فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے کورٹ کسٹڈی والوں کے وکالت نامے ہمیں نہیں مل رہے. چیف جسٹس نے کہا ہمارے سامنے آپ کا یہ معاملہ نہیں بلکہ ہمارے سامنے آپ کی اپیلیں ہیں. سلمان کرن راجہ نے کہا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ ریالہ جیل کو ہدایت دے سکتے ہیں، اگر یہ عدالت ہدایت نہیں دیتی تو یہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. نیب پروسیکیوٹر کے اگر وکالت نامہ سپریم کورٹ جانے کے لیے نہیں ہے تو یہ اعتراض سپریم کورٹ کے سامنے اٹھا سکتے ہیں. چیف جسٹس نے آپ نے کہا آپ وفاقی آئینی عدالت میں اپیل کے لیے جا سکتے ہیں. بعد میں عدالت نے جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کا وکالت نامہ دستخط کرا کے دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جس کی آئندہ طریقہ اعلان بعد میں کیا جائے گا. تو اوبویسلی یہ اس کو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ 2 ہفتے میں یہ والا کیس سن کے اور اس کو فارغ کریں. اب وہ وکیل صاحب وہ ان کے سلمان صفدر صاحب کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو گئے ہیں، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں سے سپریم کورٹ کو بتائے گی کہ جی ہم نے 2 ہفتوں میں یہ کمپلیٹ کر لیا. تو یہ تو عالم ہے. اب یہ لوگ کیس بھی نہیں آگے چلنے دیتے تحریک انصاف والے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی ڈیلے ہو. بہرحال لیٹس سی اس میں آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.